اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرض نماز کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، لیکن سب سے جو اہم بات ہے، اس بات احادیث کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات بڑی اہم ہے کہ فرض نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے اللہ پاک سے دعا کرنے کے جو سب سے زیادہ مخالف ہیں، جو نہیں کرتے، وہ آپ بدقسمتی دیکھیں امت مسلمہ کی کہ کن چیزوں پر اور کن باتوں پر ہمارا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہم کن چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ دہائی دی ہوئی ہے اور یہ رٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ ادم مچا رکھا ہے، اور دوسری طرف جو مانگتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ نبی پاک نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یعنی بلا وجہ امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کو الجھایا جا رہا ہے تمام مسائل کے اندر، اور ایسے لوگ بالکل فتنہ ہیں جو صحیح اور سیدھی سادہ باتوں کو بھی اتنا زیادہ جنہوں نے الجھا دیا ہے اور بلا وجہ کی بحث و تمہیز چھیڑ رکھی ہے، صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، کہ جس کا کوئی تک اور کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ بہت سارے عمل ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیے، بعد میں چھوڑ دیے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی کیے کبھی نہیں کیے، کسی جگہ پر کیے اور کسی جگہ پر نہیں کیے۔ تو وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے یہ سارا کچھ کیا، ان کے لیے ایک اسوہ قائم کرنے کے لیے اور ایک سنت قائم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو کوئی نہیں، ویسے دعا مانگ لیں۔ اگر ویسے بھی دعا نہیں مانگتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو کوئی آپ پھر بعد میں مانگ لیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو الجھا کر، امت مسلمہ کو الجھا کر اتنا زیادہ پریشانی کا باعث بنا دیا ہے کہ آج مفتیان کرام کو لے لیں، بڑے بڑے جید علماء کو لے لیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کرنے کا کام ہی کوئی نہیں ہے، صرف ایسے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، ایسے مسائل کو اچھالا جا رہا ہے جو بلا وجہ جن پر بات کرنے کا اور جھگڑا کرنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی بات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید اور حدیث پاک بیان کی جاتی ہے تو اس میں تفاوت اور فرقوں کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے اس فرق کو اچھالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بحث ہو، جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے دور چلے جائیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات کو اس انداز کے ساتھ کریں کہ تمام مکاتب فکر کو وہ بات اچھی لگے۔ تو آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے، جن احادیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبہ نماز کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی ہے، اور بعض احادیث ایسی بھی بیان کریں گے جن کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کر کے اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ تو پہلی حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت کی، اور تمہارے رب نے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ صحیح یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، جس کے اندر حضرت نعمان بن بشیر بہت جید صحابہ میں سے ہیں، بہت بڑے راوی صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور جو اللہ کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ باغی لوگ ہیں، اور وہ عنقریب دوزخ کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر ڈالے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ یعنی جب دیکھیں نا یہ بات کتنی زبردست ہے کہ بندہ اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے بنانے والے احکم الحاکمین کے سامنے دعا بھی نہیں کر سکتا یار، یہ اس سے مانگ بھی نہیں سکتا، ایک طرف مانگنے کی دعائی ہے اور دوسری طرف مانگ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب چیز نہیں ہے۔ اور یہ صحیح اسناد کے ساتھ حاکم نے، ابن ماجہ نے، ترمذی میں اس کو بیان کیا اس حدیث پاک کو۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی تکالیف میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں دعا قبول کرے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا پھر وہ ہر وقت یعنی خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کو بھی ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا بھی مغز ہے، مغز یعنی خلاصہ اور جوہر ہے۔ دعا جو ہے، دعا وہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ یہ عام بہت مشہور روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اور اگلی روایت ہے، اگلی حدیث پاک ہے کہ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یعنی دعا مانگنے سے، اللہ سے جو مانگتے ہیں، اگر ہم گڑ گڑا کر گریہ وزاری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے، اتنی شفقت فرماتا ہے کہ ہماری لکھی ہوئی تقدیر کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ برکت ڈالتی ہے، نیکی بندے کی عمر کے میں برکت ڈالتی ہے، اس کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حسن ہے، ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، اور ترمذی اور احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اگلی حدیث پاک بڑی زبردست ہے، فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہو جائے تو آپ اقامت جماعت شروع ہونے سے پہلے جو بھی اس دوران میں دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ترمذی کے اندر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث پاک سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا کہ جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے تو پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر
گناہوں کو بھی بخشش عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے بندہ مومن، تو اے میرے بندے جتنے دل چاہے گناہ لے کر آ، تو میری بارگاہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ، دعا مانگ، مجھ سے دعا مانگ، میرے سامنے گریہ وزاری کر، میرے سامنے ہاتھ اٹھا، میرے سامنے دل جھکا، میرے سامنے نظر جھکا، میرے سامنے سجدے میں گر جا، اور گر کر تو مجھ سے دعا مانگ، اور دعا مانگے گا تو اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے سوائے اس کے کہ تو شرک نہ کرے، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائے۔ اگلی حدیث پاک ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ مقررہ کردہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ یہ بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت بات ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بندے کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ موجود نہیں ہوتا، اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو بندہ کسی دوسرے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ جو بندہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ فرشتہ اس کے لیے مانگتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اور اگلی حدیث پاک ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہو، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے نیک دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی ایسا ہی نصیب ہو۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے کھڑا ہو کر اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، جو فرشتہ اس بندے کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے، اور وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے بھی اس سے اچھا عطا فرمائے، اور آمین بھی کہتا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب شخص کے ساتھ دوسرا غائب شخص کے لیے کرے، یعنی سب سے زیادہ جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی بد دعا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں، اور اس میں پہلی ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو وہ بندہ مظلوم کسی کے مخالف دعا کرے، کسی کے خلاف دعا کرے، کسی کے حق میں دعا کر دے کہ یا اللہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اس کا بیڑا غرق کر۔ اور مسافر کی دعا، یعنی سفر کے دوران کوئی بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور آخری تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ والد اگر اپنے اولاد کے لیے بد دعا کر دے تو اللہ پاک کو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے ایسے کلمات نہ نکل جائیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ تو اس ساری یہ جو جتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ ان سب احادیث کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
دعا کی فضیلت کو، دعا کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ بندہ اگر دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور بندہ اگر اللہ رب العزت، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق مضبوط کرتی ہے، جوڑتی ہے، جو بندے کو بندہ بناتی ہے اور بندے کو احساس دلاتی ہے کہ تیرا اصل مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو دوستان محترم، اس پر ہم بات کر چکے، اگلی ویڈیو کے اندر ہم کریں گے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان، یعنی فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا کرنا یہ کیسا ہے، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو، ہماری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرما کے ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔